ہم لوگوں کو جو بھی جوڑی میں جیسے فنکشنوں میں بھی ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے تو زیادہ تر ٹھکاٹھک جوڑی بولتے ہیں یا جوڑی بولتے ہیں تو نام میں لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے یار علی حسن کون ہے عرفان ملک کون ہے تو وہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ آئی ایم علی حسن شی از عرفان ملک. او بھائی اچھا کنفرم رپورٹ آ گئی. ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو انگلش میں بتانا پڑتا ہے اس لیے میں نے انگلش میں میں سمجھ گیا بھائی. میں تو ٹرمپ کو بھی سکھا تھا. This is a country where we speak English. اس کو جوڑ لگانے والے اس ویلڈنگ سے جیسے کہتے ہیں نا جوڑ لگتا ہے ویلڈنگ سے نا, اس جوڑ کا ویلڈر کون تھا جس نے آپ دونوں کی جوڑی بنائی؟ یہ پڑوسی ملک ہے جی ہندوستان. اچھا بس اس نے ویلڈنگ کی تھی جی وہاں پہ ہماری جوڑی بنی. اچھا یہ کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں. آج تھوڑی سی ٹائی میں فرق آ گیا, آپ دونوں نے لگتا ہے جلدی میں آپ آج آ گئے ٹائی میں تھوڑا سا ٹائی میں فرق آ رہا ہے. نہیں تو آپ لوگوں کی ٹائیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ چھانٹنے میں ہو گیا, وہ پتہ ہے کہ پورا رش لگا ہوا تھا. وہاں پر سلمان خان سے یہ درس لیا تھا شادی نہ کرنے کا یا کیا معاملہ ہے بھائی؟ وہ نہیں کریں گے یہ بھی. اب ننے تو ہے نہیں علی بھائی کہ میں بولوں کہ آپ بہت ابھی ننے 15-20 سال کے ہیں, بڑے ہو کے شادی کر لیں گے. کچھ لوگوں کو دعائیں ہوتی ہے نا کہ جہاں زندگی بھر خوش رہے گا. اچھا ہو سکتا ہے وہی ہو ورنہ ٹینشنوں میں کون رہتا ہے. یا پھر کوئی آپ کو پتا ہے بیگم کیا ہے. اچھا میرے بھی آ رہی ہے تو کیسے خوش ہے. اتنا لیٹ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے ٹرین نکل چکی ہے. تو بھائی آپ تو اتنی بڑی جوڑی ہیں, اتنے پرانے آپ ان کے ساتھی ہیں, پارٹنر, آپ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو؟ اکیلے شادی کر لی, باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ نے شادی اکیلے کر لی. ارے اطہر بھائی کہاں سے سمجھا, جب بھی میں کوئی شادی کی بات کرتا ہوں کہتا ہے دیکھ لے یار شادی کرے گا. عشق میں ناکامی ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا. ابے بھائی بتاتے ہیں آپ یہ سچ ہے یا پھر یہ بھی افسانے والی باتیں ہیں آپ کے حوالے سے جو آپ نے شادی نہیں کی؟ یہ بھی سچ ہے. دیکھیں یہ بھی وہ بھی تو نکالنا ہے, میں نے وہ جو بھی ہے وہ باہر نکالی ہے. سلمان خان کی اتنی وہ دیکھیں آج تک سلمان خان کے حوالے سے وہ ایشوریا رائے کی باتیں آتی ہیں آج تک, جبکہ وہ ان کی امیتابھ بچن کے بیٹے جو ابھیشیک سے شادی بھی ہو گئی, بچی بھی بڑی ہو گئی, لیکن آج تک ان کے جو کنیکشن ہے لوگ جھوڑتے ہیں. میری بات تو سنیے نا, ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے ہوں جو مجھے بھی نہ پتا ہوں. اس کراٹے زیادہ کون لیتا ہے یہ بتائیں. نہیں سچ سے بتائیں. جب یہ وہ آدمی ہے کہ جو خود بعض اوقات اپنے خراٹے سے ڈر جاتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. پاکستان کا کوئی ہے نا مطلب ہے نا لوگ شامل ہوئے, یہ تو ویلڈنگ ہے آپ کی انڈیا کے اندر ہوئی, مطلب اس جگہ پہ آپ لوگ جڑے. یعنی ایک ماشاءاللہ لیاقت آباد لالو کھیت اور ایک ماشاءاللہ ہمارے اورنگی ٹاؤن والے. تعلیم کہاں تک کی حاصل کی آپ نے؟ سر تعلیم دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولتا. ہاں سر میں نان میٹرک ہوں. 8ویں تک گئے اسکول میں یا میٹرک تک گیا ہوں. اچھا میٹرک, پھر یہ بولے نا پھر میٹرک فیل ہیں. ہاں میٹرک فیل ہوں بس, یہ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں میٹرک. اچھا مزے کی بات ہے کہ انگلش کی بات آئی, ہم لوگ 2019 میں عمر بھائی کے ساتھ گئے ہوئے امریکہ تو شوز وغیرہ کرنے, یہ تو اتفاق سے غلطی سے میں صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے نا باہر نکلا. کیسے یہ باہر نکلا میں نے, چلو تو سامنے سے جو ہے پڑوس کی جو ادھر تھے تو 1-2 لیڈیز اور مرد آئے. انہوں نے میرے سے بولا میری انگلش بہت اچھی ہے, آپ کو معلوم ان سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے, ان سے بہتر ہے. اب انہوں نے وہاں سے انگلش میں بولا میں نے 14 سال لیاقت آباد کی مارکیٹ میں پتھارا لگایا. 14 سال پتھارا 14 ایئر. پتھارے میں کیا بیچا کرتے تھے؟ کنگھی بیچتے تھے, الاسٹک بیچتے تھے, سب چیزیں, سوئیاں بیچتے تھے, کیا مطلب کبھی کپڑا, کبھی لیڈی شوز, کبھی مطلب یہی جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب کلپ یہ وہ موزہ بنیان وغیرہ. تو 14 سال وہاں کام کیا. آواز بھی لگاتے تھے؟ ہاں بالکل ہو جائے ایک پرانی والی آواز. ہاں کیوں نہیں بھائی, آپ لو نہ لو دیکھ تو لو, ادھر آ جائے بھائی, آگے لون ادھر. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک ایسے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں کیونکہ لاسٹ کچھ ایپیسوڈ بڑے ہمارے سیریس گئے اور بہت سے میرے جو سمجھ لیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے بولا بھائی کوئی ایسے بہت آپ نے بڑے سیریس پوڈ کاسٹ کر لیے تو کوئی ایسا آپ پوڈ کاسٹ ضرور کریں جس کے اندر ہمیں کچھ ہنسنے ہنسانے اور مزے کا موقع ملے. تو اسی چیز کی مناسبت سے آج ہمارے درمیان ایک ایسے کامیڈین اور ایک ایسی جوڑی جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر بھی اپنا لوہا منوایا اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور بڑے عرصے تک لوگوں کو ہنساتے رہے. اور میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑی نیکی والی بات ہے, یعنی لوگوں کو ہنسانا, اور وہ بھی اس طرح کے حالات میں جہاں انسان پریشانیوں میں اور سٹریس کا ہے, وہ بہت مشکل ہے.
میرے مہمان ہیں آج کے مہمان علی حسن اور عرفان ملک صاحب. آپ السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں کو سب سے پہلے بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. اور اچھا ہم لوگوں کو جو بھی جوڑی میں جیسے فنکشنوں میں بھی ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے تو زیادہ تر ٹھکا جوڑی بولتے ہیں یا جوڑی بولتے ہیں, تو نام میں لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے, یار علی حسن کون ہے, عرفان ملک کون ہے. تو وہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کیا ہے علی حسن, شی از عرفان ملک. او بھائی ہی از عرفان ملک. اچھا کنفرم رپورٹ آ گئی ہے. یار آپ ہر جگہ میرے ساتھ یہ پرابلم کریٹ کرتے نہیں, پبلک کو بتانا پڑتا ہے. وہ بتا دیں گے بھائی, انہوں نے نام لے دیا عرفان ملک علی حسن. اچھا نہیں, پھر لوگ سوچ رہے ہیں نا یار ان دونوں میں عرفان کون ہے, علی حسن. نہیں بتا دیا انہوں نے. اچھا میں بتا دیتا ہوں, علی حسن آپ عرفان ملک میں ہوں, بس اب آگے نہیں بولنا. یار کچھ مطلب ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو انگلش میں بتانا پڑتا ہے, اس لیے میں نے انگلش میں. نہیں میں سمجھ گیا بھائی, تیری انگلش کتنی اچھی ہے. الحمدللہ میری انگلش کو تو بھائی ٹرمپ بھی مانگتا. نہیں وہ آپ تو بتا رہی تھے نا کہ کچھ آپ کے پاس سیکھنے بھی آتے تھے بہت سے لوگ انگلش آپ سے. ہاں بہت سارے اچھی ہے. کوچنگ سینٹر تھا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ, وہاں سکھاتے. ٹرمپ کو بھی سکھاتا تھا, اس کی انگلش پھنس کے نکل رہی تھی, گریس لگا تو یوں نکل گئی. اچھا بھائی ماشاءاللہ, یہ بتائیے جو جوڑ ہے, یہ جو اس کو جوڑ لگانے والے اس ویلڈنگ سے, جیسے کہتے ہیں نا جوڑ لگتا ہے ویلڈنگ سے نا, اس جوڑ کا ویلڈر کون تھا جس نے آپ دونوں کی جوڑی بنائی؟ یہ پڑوسی ملک ہے جی, ہندوستان. اچھا بس اس نے ویلڈنگ کی تھی جی, وہاں پہ ہماری جوڑی بنی. اور لازمی بات ہے اس ٹائم ماشاءاللہ دونوں ملکوں کے معاملات اچھے تھے. اور یہ ایئر کون سا ہے؟ تقریباً 2006 تھا. 2000 تو اس میں ماشاءاللہ دونوں ملکوں کے معاملات تھے, تو وہاں پہ یہ پروگرام ہوا. اور کرکٹ کا ہو, ہاکی کا ہو, کچھ بھی ہو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پاکستان نے اپنا نام روشن کیا, پاکستان کا ہم نے نام, تو اس میں یہ ہمارے حصے میں آیا. تو ہم نے کامیڈی میں جا کے الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا, اور وہیں ہماری جوڑی بنی. اور اللہ کا شکر ہے آج تقریباً جی 20 سال ہو جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینیورسری آ رہی ہے جوڑی کی. اچھا یہ کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں. آج تھوڑی سی ٹائی میں فرق آ گیا, آپ دونوں نے لگتا ہے جلدی میں آج آ گئے, ٹائی میں تھوڑا سا ٹائی میں فرق آ رہا ہے. نہیں تو آپ لوگوں کی ٹائیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. وہ چھانٹنے میں ہو گیا, وہ پتہ ہے کہ پورا رش لگا ہوا تھا. آپ کے فون آ رہے تھے بہت زیادہ. اچھا جلدی سے جو نکالتے. اچھا تو جو آپ کی بیگمات ہوتی ہیں کہیں اگر وہ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں, پھر یہ چیز آپ پہ اپلائی ہوتی ہے؟ بیگم بولیں, بیگم میری شادی ہوئی تو ابھی تک آپ بیگم ہیں؟ جی میں اور خوشحال ہوں. یار یہ تو اس کا مطلب آپ کو بھی بول رہا ہے, اگر آپ کی بیوی ہے نہیں میرے تو ہے, میرے تو بچے بڑے ہیں بھائی ماشاءاللہ, جوان ہونا. ہاں بالکل ہے. تو یہ کیا آپ نے وہاں پر سلمان خان سے یہ درس لیا تھا شادی نہ کرنے کا, یا کیا معاملہ ہے بھائی؟ وہ نہیں کریں گے. یہ بھی اب آپ اتنے ننھے تو ہیں نہیں علی بھائی کہ میں بولوں کہ آپ بہت ابھی ننھے 15-20 سال کے ہیں, بڑے ہو کے شادی کر لیں گے. شادی عمر تو آپ کی کافی ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کو دعائیں ہوتی ہے نا کہ جہاں زندگی بھر خوش رہے گا. اچھا ہو سکتا ہے وہی ہو, ورنہ ٹینشنوں میں کون رہتا ہے. یا پھر کوئی آپ کو پتا ہے بیگم کیا ہے, ٹینشن میں ہے, میں ٹینشن میں ہوں. بیچارے ابھی تھوڑی بتائیں گے, نہیں وہ تو گھر جا کے لوگوں کو پتا چلتا ہے. نہیں لیکن یہ مجھے بتائیے اس کے پیچھے بھائی راز کیا ہے؟ جب بندہ گھر سے پہلے نکلتا تھا تو کہتا تھا یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا, اور گھر آتا تھا تو کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے. اب گھر سے نکلتا ہے تو شوہر گھر سے نکلتا ہے تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے, اور جب گھر آ رہا ہو تو کہتا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. بھائی یا تو آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کے جو ارد گرد میں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بڑے ہی برے حال میں آپ نے ان کو دیکھا ہے, جس کی وجہ سے آپ اتنا ڈر گئے شادی سے کہ آپ شادی نہیں کرتے. لیکن آپ کو تو کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے والد محترم نے بھی کی تھی شادی. جب یہ دنیا میں آئے, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا آنا ہوتا ہے اس دنیا میں, نہ جوڑی بنتی اور نہ آپ اتنا نام پیدا کرتے. تو آپ نے نہیں سوچا آپ لیٹ ہو گئے اس معاملے میں؟ نہیں بالکل بہت لیٹ ہو گئے. اچھا میری پیاری تو کیسے خوش ہے, اتنا لیٹ ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹرین نکل چکی ہے. تو بھائی آپ تو اتنی بڑی جوڑی ہیں, اتنے پرانے آپ ان کے ساتھی ہیں, پارٹنر, آپ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو؟ اکیلے شادی کر لی, باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ نے شادی اکیلے کر لی. ارے اطہر بھائی کہاں سے سمجھا, جب بھی میں کوئی شادی کی بات کرتا ہوں کہتا ہے دیکھ لے یار شادی کرے گا. سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کر سکتے ہیں. مجھے تو کسی اندر کے بندے نے اسٹوری ان کی کوئی اور بتائیے بھائی, مجھے تو بتائیے کہ یہ بتائیے کہ یہ کسی زمانے میں کوچنگ سینٹر اور ہے نا وہاں پر ہے نا کالج کے چکر لگاتے تھے, تو وہاں پر جب سے ان کو عشق میں ناکامی ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا. ابے بھائی بتا دیں آپ یہ سچ ہے یا پھر یہ بھی افسانے والی باتیں ہیں آپ کے حوالے سے جو آپ نے شادی نہیں کی؟ یہ بھی سچ ہے,
دیکھیں یہ بھی وہ بھی تو نکالنا ہے میں نے, وہ جو بھی ہے وہ باہر نکالیے, ہاں وہ بھی نکالیے تاکہ کچھ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو کچھ پتہ چل سکے, حقائق پتہ چل سکے. نہیں یہی سچ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں تھیں. نہیں اب کور مت کیجیے, صحیح بتائیں اب آپ بھائی ٹھیک ہے, بندہ جب نو عمری میں ہوتا ہے, جوانی میں ہوتا ہے, پسند بھی کرتا ہے کسی کو اور پسند بھی آ جاتی ہیں, لیکن اگر یہ تھوڑی کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے پھر شادی نہیں کرنی کسی سے. نہیں بے فکر ہے, انشاءاللہ شادی تو کرنی ہے, اور حقیقت ہے. حالانکہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو کہیں باہر شو کرنے بھی جاتے ہیں نا, تو وہ بھی مجھے جو بیڈ دیتا ہے وہ سنگل دیتا ہے یار آپ سنگل ہو, لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی اس سال شادی ہو. لیکن آپ نے پھر بتایا نہیں, وہ بھی نہیں بتایا آپ نے. نہیں ایسا, وہ تو ایک خیر وہ چھپی ہوئی باتیں کون بتاتا ہے. نہیں کوئی ایسا. یار سلمان خان کی اتنی وہ دیکھیں, آج تک سلمان خان کے حوالے سے وہ ایشوریا رائے کی باتیں آتی ہیں آج تک, جبکہ وہ ان کی امیتابھ بچن کے بیٹے جو ابھیشیک سے شادی بھی ہو گئی, بچی بھی بڑی ہو گئی, لیکن آج تک ان کے جو کنیکشن ہے لوگ جوڑتے ہیں. میری بات تو سنیے نا, ہو سکتا ہے ایسے ہی بہت سارے ہوں جو مجھے بھی نہ پتا ہوں اس کے. نہیں یہ بھی تو ممکن ہے. ہم زیادہ یہ اپنی فیملی سے زیادہ, اور میں اپنی فیملی کے ساتھ, ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, ملک سے باہر زیادہ تر ساتھ سوتے بھی ہیں کیا ایک ساتھ؟ بھائی روم ایک ہی ہوتا ہے تو لازمی بات ہے. اچھا آپ دونوں میں سے خراٹے زیادہ کون لیتا ہے یہ بتائیں. نہیں سچ سے بتائیے, جب آپ جھوٹ نہیں بولو, یہ وہ آدمی ہے کہ جو خود بعض اوقات اپنے خراٹے سے ڈر جاتا ہے. کون ہے یہ میں بتا رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں علی, عرفان یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ خراٹے نہیں لیتے. بالکل نہیں, الحمدللہ. یار ویسے آپ تھوڑا سا ذرا نہیں وہ ہے آپ کی صحت سے, لوگ کہتے ہیں ویسے ایسا نہیں کہ دبلے پتلے خراٹے نہیں لیتے, لیکن لوگ کہتے ہیں عام طور پہ جو ذرا موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں وہ خراٹے زیادہ لیتے ہیں. پروف میں ایسے دے دوں گا کہ ابھی کہیں ہم جب باہر جائیں گے نا, یا کہیں بھی ٹور ہوگا, جب ہم روم ایک ساتھ شیئر کریں گے, جب یہ رات کو سو رہے ہوں گے تو میں ان کی ایک ویڈیو بناؤں گا خراٹے والی. اچھا کس طرح کے؟ اچھا سر وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. خراٹے کون سے ہوتے ہیں؟ رکشا والے ہوتے ہیں جو بہت خطرناک, جو ابھی خٹر والے, جو رکشا والے خراٹے ہوتے ہیں, چنچی والے. آج کل چنچیاں چل رہی ہیں نا, چنچی والے جگہ جگہ رکتی ہیں, تو یہ اس لیے. اچھا اور آپ کیسے لیتے ہیں؟ سر یہ 2 دفعہ تو اپنے خراٹے سے اٹھ کے بیٹھ گیا. لیکن یہ بھی ایک بھائی وہ ہے. اچھا یہ ایک عام طبقے میں نہیں, بڑوں میں بھی جو ایک ہوتا ہے, مطلب یعنی کہ ڈی ایچ اے والے ہوں, کوئی بھی ہو, تو خراٹے ہی ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. اچھا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جوڑی میں جو بنانے میں پاکستان کا کوئی ہے نا, مطلب ہے نا لوگ شامل ہوں گے. یہ تو ویلڈنگ ہے آپ کی انڈیا کے اندر ہوئی, مطلب اس جگہ پہ آپ لوگ جڑے, یعنی ایک ماشاءاللہ لیاقت آباد لالو کھیت, اور ایک ماشاءاللہ ہمارے اورنگی ٹاؤن والے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر بھیا لوگ زیادہ رہتے ہیں, اور ہے نا ان کا عام طور پہ تعلق رہتا ہے. اورنگی ٹاؤن آپ چلے جائیں, وہ پتہ نہیں کون کون سے قطر ہسپتال ہے, پیچھے بہاری کون سا شریف وہ ہے, گلشن بہار, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ لوگ مطلب ایک علاقہ وائز بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ تھے, تو سنگت کیا ہوتی تھی؟ اسٹیج پہ ملے آپس میں, تھیٹر میں ملے؟ اصل میں سب پہلے کرتے تھے نا, جب تھیٹر جب کرتے تھے تو ساتھ کرتے تھے, تو یہ الگ رول کرتا تھا, میں الگ رول کرتا تھا, سمجھ رہے نا. اسکرپٹ مل گیا, ہم نے اپنا کام کیا, تھیٹر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم وہاں گئے تھے, جب آڈیشن ہمارا ہوا تھا تو سولو ہوا تھا کہ 1 مین کامیڈی کرنی ہے آپ نے. یہ بھی وہاں 1 مین کامیڈی کرنے گیا تھا, میں بھی وہاں 1 مین کامیڈی کرنے گیا تھا. ٹھیک. لیکن وہاں جا کر اس نے جو ہے نا, وہ جو ہمارے پنکج بھائی ہیں, پنکج سرسوت, جو لافٹر چیلنج کے ڈائریکٹر تھے, ان سے علی حسن نے کہا کہ سر وہ آپ نے 2 آدمیوں کی کامیڈی دیکھی ہے, کیونکہ اگر آپ نے لافٹر 1 دیکھا ہو نا, تو وہ اس میں صرف انڈیویجلی کامیڈی ہوئی ہے, 1 مین کامیڈی. سنیل پال جیتے تھے. تو کہہ لیں گے بھائی کیسے, تو اس نے بولا کہ بھائی 2 آدمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سر سچویشن بھی کر لیتے ہیں. ایک آدمی تو کھڑے ہو کے صرف بات کر سکتا ہے, وہ آپ کو ہنسائے گا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن 2 آدمی سچویشن بھی کر سکتے ہیں. تو کہہ لیں گے بھائی کیسے کریں گے, کس کے ساتھ کریں گے. میرے پاس آیا, بتایا کہ جی اس بیچ میں عرفان ملک بھی ہیں, اور وہ بھی اصل میں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے, تو وہ میرے ساتھ کریں گے. تو کہنا بھائی بلا کے لیا ان کو. میں ایک اپنی ریہرسل الگ کر رہا تھا, آج بھی مجھے یاد ہے. کرجت ایک جگہ ہے اپنا, بامبے سے آگے, تو میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کے نا اپنا ریہرسل کر رہا تھا. یہ آیا میرے پاس, کہنا یار چلو پنکج وہ جو ڈائریکٹر ہے وہ بلا رہے ہیں. میں نے کیوں کیا ہوا, کہنا ہم دونوں نا پیئر میں کریں گے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جوڑی ہم یہاں پہ جب کام کرتے تھے نا, تو جو بھی کامیڈین کام کرتے تھے وہ ڈوئٹ بولتے تھے یا پیئر بولتے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا.
یا دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں. یہ جوڑی والا لفظ وہاں سے نکلا ہے. اچھا, ہندی لفظ ہے یہ. تو کہیں گے اردو میں بھی جوڑی تو بولتے ہیں. سر یہ اس کے بعد ہی چلا, اس کے بعد چلا ہے سر. یہ اب تو اس بات کو 20 سال ہو گئے نا. مطلب کامیڈین کے طور پہ جوڑی آپ کہہ رہے ہیں, جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ آپ کے حوالے سے ہوا. جی جی ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا کہ یہ میرے کو وہاں سر پنکج بھائی کے سامنے لے گیا میرے کو. تو پنکج بھائی نے بولا کہ بھائی کیا کر سکتے ہو, مجھے کر کے دکھاؤ. تو اب ایسا تھا کہ جو ہم کراچی میں کام کرتے تھے, جو مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا, تو ہم نے نا ایسے ہی علی حسن نے مجھ سے کوئی بات کی, میں نے علی حسن کو اس کا جواب دیا, میں نے کوئی بات کی, اس نے مجھے جواب دیا. تو یہ اس نے کوئی 3-4 منٹ دیکھا, جبکہ وہ بہت کڑک ڈائریکٹر ہے. اچھا, ہاں 2-4 منٹ دیکھا. جب اللہ کو جب اچھا کرنا ہوتا ہے ایٹی ویٹو اٹھاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے یہ 2-4 منٹ دیکھا نا, دیکھ کے جب اللہ کو سب کچھ اچھا کرنا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنا دیتا ہے. بے شک بے شک. ایک دم اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ دونوں کو نا میں جوڑی میں پرفارم کراتا ہوں, آپ اپنا اسکرپٹ تیار کریں دونوں, اور مجھے بتائیں جو بھی 10-15 منٹ کی کامیڈی کرنی ہے. بس ٹھیک ہے, آپ کا بھی ایکسپیریمنٹ, میرا بھی ایکسپیریمنٹ, مطلب آپ کا بھی تجربہ, ہمارا بھی تجربہ. وہ چھکا لگ گیا. الحمدللہ وہ اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے. 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ ہماری جوڑی کو. اور اس کے بعد الحمدللہ جوڑی فارمیٹ پہ ہی اس کے بعد انڈیا میں سارے چینلوں سے جوڑی فارمیٹ پہ ہی کام شروع ہو گیا. اور کچھ چینلوں نے تو, کچھ بڑے جو وہاں کے ٹی وی کے سیلیبریٹی تھے, انہوں نے ہمارے پاس ہوٹل میں بھیجا کہ مجھے ان کی ٹائمنگ چاہیے. خود آتے تھے, تو ان کو یہ کہتے تھے کہ لافٹر چیلنج میں آپ عرفان ملک علی حسن کی ٹائمنگ دیکھیں جب کامیڈی سرکس شروع ہونے والا تھا. یہ کامیڈی سرکس تو نام بعد میں پڑا, اس سے پہلے کچھ اور ناموں سے شروع ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چینج کرنے کے لیے ایک کامیڈین لیا اور ایک سیلیبریٹی لیا ٹی وی کا یا فلم کا. آپ یقین کریں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی آپ ان کو دیکھیں اور ان کی ٹائمنگ والی کامیڈی کرنی ہے آپ نے, جیسے ان کی ٹائمنگ ہے. تو آپ یقین کریں وہ ہوٹل میں آتے تھے اپنے اسکرپٹ لے کے, تو عرفان بھائی, علی بھائی, اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے, ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں, آپ ہمیں بتا دیجئے. سر یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ارے سر ویسے بھی ماشاءاللہ آپ دونوں ہمارے ملک کے وہ کامیڈین ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ واقعی انڈیا کے اندر اپنے جوہر دکھایا ہے, بڑا اپنا لوہا منوایا. اور سچی بات ہے, آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسی بہت ساری چیزوں میں آگے نمائندگی کرنے کی توفیق بھی دے. اب ہم اسٹارٹ سے آئیں گے, آپ کے حوالے سے شروع سے کریں گے. نہیں شروع سے نہیں کریں گے. اب تھوڑا سا نا کتاب کے جو اوراق ہے نا اسٹارٹ سے کھولیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ تو بس شروع ہو جائیں تو بھائی سامنے والے کو بڑا مشکل ہوتا ہے ساری چیزیں پوچھنا. اچھا, آپ سے سب سے پہلے میں اسٹارٹ لوں گا جناب عرفان ملک صاحب سے. عرفان صاحب, تعلیم کہاں تک کی حاصل کی آپ نے؟ سر تعلیم دیکھیے, میں جھوٹ نہیں بولتا. ہاں سر میں نان میٹرک ہوں. 8ویں تک گئے اسکول میں؟ میٹرک تک گیا ہوں. اچھا میٹرک, پھر یہ بولے نا پھر میٹرک فیل ہیں. ہاں میٹرک فیل ہوں. بس یہ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں, میٹرک تک کلاسیں اٹینڈ کی. سنیے دیکھیے, وقت جو ہے نا بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے. ہاں, تو اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا, نہیں وہ تو میں پوچھوں گا, ابھی دیکھیے سن تو لیجیے سر. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وقت ساری چیزیں سکھاتا ہے نا سر. اب الحمدللہ یہ کوالٹی ہو گئی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے انگلش میں تو میں اس سے انگلش میں بھی بات کر لیتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ٹریول کرنے میں نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے امیگریشن پہ روک لیا جاتا ہے. میرے ساتھ 2 دفعہ سنگاپور میں ہوا, ایک دفعہ میرے پاس ایک دفعہ USA میں ہوا, نیو یارک میں. نیو یارک میں 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا. سنگاپور میں 2 دفعہ گیا, 3.5 4 گھنٹے بیٹھا رہا. تو وہ مجھ سے, اور نیو یارک میں تو ایسا ہوا کہ میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی پاکستانی تھے, ان کو بھی انہوں نے روک لیا تھا. مجھ سے کہنے لگے عرفان بھائی آپ ٹرانسلیٹر لے لو تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مجھے نہیں یار میں فیس کر لوں گا. وہ تو چلے گا, آپ یقین کریں 3.5 گھنٹے تک مجھ سے انگلش میں بات کرتا. کیا بات ہے, میں اس سے انگلش میں ہی جواب دیتا. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, میں ابھی انگلش سے آپ سے پوچھوں گا اس کا ترجمہ. نہیں ابھی ہمیں 3 گھنٹے کی کر دی اب آپ نے. اب مجھے دو سر, وہ اتنی تھوڑی بات کر رہے تھے, وہ آتے تھے کچھ پوچھتے تھے چلے جاتے تھے. کبھی وہ ہیئر کلر کا وہ لیتے تھے, کبھی فنگر لیتے تھے. مطلب ان کی جو اپنی وہ. چلے مجھے ذرا کچھ پوچھنے ایک جملہ یار, آپ پھر بلا دیں گے. اب آپ نے 3 گھنٹے آپ نے انگریزی میں بات کی, تو مجھے 2 جملے بولنے تھے. 3 گھنٹے بیٹھا رہا وہاں پر, وہ آتا رہا مجھ سے سوال جواب کرتا رہا, میں اسے جو میں ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس کو جواب دیتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے چلیں اور توڑ دیں انگلش میں. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, رام سامی ان دا گارڈن کا مطلب بتائیں. ان دا گارڈن, اس کا ترجمہ کریں نا, ٹرانسلیٹ انگلش میں کریں, ترجمہ کریں. رام سامی ان دا گارڈن, رام سامی کو گارڈن میں گھسیڑ دیا. بتائیں نا, اس کا ترجمہ کریں, ٹرانسلیشن کریں. رام سامی ان دا گارڈن تو ختم ہو گیا. بتائیں نا آپ.
देखिए सर, गार्डन भी इंग्लिश है, हिंदी भी इंग्लिश है, रामस्वामी हिंदू लफ्ज है। तर्जुमा तो कर दें। लेकिन उसको इंग्लिश भाई में, रामस्वामी गार्डन के पास से भाई खत्म हो गई ना बात। लेकिन यार आपने आप अंग्रेज से कैसी इंग्लिश बोलते थे, इस जुमले से पता चल गया मुझे। और वो क्या समझता होगा बेचारा आपकी ट्रांसलेशन इसका लेकिन तो समझ में आपने आ जो गया। रामस्वामी को गार्डन में घुसेड़ा, ये जबरदस्त। बहुत सारी चीजें सिखा देता है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, इंग्लिश की बात आई, हाँ। हम लोग 2019 में उमर भाई के साथ गए हुए अमेरिका, हाँ, तो शोज वगैरह करने, ये वो, तो इत्तेफाक से गलती से हाँ। मैं सुबह उठ के नाश्ता करके ना बाहर निकला, कैसे कैसे ये बाहर निकला मैंने, चलो तो सामने से जो है पड़ोस की जो उधर थे, तो एक दो लेडीज और मर्द आए। अब उन्होंने मेरे से बोला, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको मालूम। इन्हीं की तरह इनसे बेहतर है, बहुत बेहतर है, इनसे बेहतर है। अब उन्होंने वहां से इंग्लिश में बोला, फिर मैं अंदर, यार ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। लेकिन बहरहाल तो अच्छा भाई, अब आपकी एजुकेशन से फिर वहीं से जोड़ेंगे। एजुकेशन आपने क्यों नहीं करी पूरी, पहले ये बताएं। एजुकेशन इसलिए नहीं करी सर कि हम असल में जो एक बड़े थे, सबसे बड़े बेटे थे, कितने बहन भाई थे आप लोग? 7 बहन भाई। मैं थे सबसे नहीं यार, यार, आप भी माशाल्लाह। 7, हम भी 7 थे, जी, माशाल्लाह। ये तो क्या है नंबर कि सही मिला अभी तो सर। साथ हमारे फादर ने क्या किया कि जैसे कितने भाई कितने बहन? सर 5 भाई 2 बहन। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह ताला माशाल्लाह, सबको लंबी उम्र दे, आमीन। सबको आप जिंदगी सबसे दे। बड़े, सबसे मैं छोटे? सबसे बड़ा हूं। ओ, तो यानी अब्बा के बाद जो सारी जिम्मेदारी कंधों पे आई वो आपके आई, जी, जैसे फादर ने देखा ही हो गया, और आपके कंधे झुक गए। 17 साल का हो गया, हाँ। इसको किसी नौकरी पे लगा दो। ठीक है। उनको पता सबसे था पहले नौकरी पर, पहली जॉब क्या किया आपने? पहली जॉब क्योंकि वही वली शाह भी आए थे और बहुत दूसरे कॉमेडियंस भी आए, उनसे मैं तो हैरान हो गया सबके बारे में कि रऊफ लाला भाई जो थे वो माशाल्लाह ठेला वो लगाते थे, सब्जी का ठेला और है ना फ्रूट का, और उन्होंने भी बोला। आगे वली शेख ने उन्होंने बताया, भाई मैंने कहा किस तरह से लगाते थे, उन्होंने तो आवाज निकाल के बताई भाई है कि किस तरीके से वो आवाजें लगाते थे। यार आई सैल्यूट हिम कि माशाल्लाह आप लोगों ने कितने स्ट्रगल करके और अल्लाह पाक ने आपको किस मुकाम पे पहुंचाया। जॉब मैंने कट पीस छाटने की। कट पीस नहीं, जो कहाँ पर होते थे? एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, कट पीस। कहाँ? वही औरंगी टाउन में? औरंगी टाउन में की थी। वही आप जाकर बता रहे हैं आप? पहली जॉब की सर मैंने बॉयलर से गर्म कपड़ा भी उतारा है। मशीन का जो बॉयलर होता है, बिल्कुल पता है, गर्म कपड़ा आता है। जी पता है, बिल्कुल। ना, जो अक्सर धमाके से फट भी जाते हैं वो बॉयलर, ये वही वाला बॉयलर है? वही वाला बॉयलर। हाँ। मैंने वहां भी काम किया सर। अच्छा। और लिटरली मैं आपको आज एक बात बताऊं कि ये जो आजकल आप कराची में देखते हैं ना, लोग बोरे में कचरा चुन रहे होते हैं, सर वो काम भी किया मैंने। नहीं करें यार, 95 में मैं कचरा चुनता था। इरफान में नहीं करें सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये 95 की बात बता रहा हूँ आपको। शेरशाह में कितने अरसे किया वो काम आपने? सर 1 महीने किया, क्योंकि मैं होटल पे काम करता था, वो होटल बंद हो गया। जिस होटल में मैं काम करता था दोपहर का होटल था, तो वो जो ना होटल ऑफ हो गया रमजान की वजह से। अब क्योंकि हम थे घर के बड़े, तो उससे पहले ही हमारे फादर कहते थे कि तूफान आने से पहले जो है ना बंद बांध लो। आई सैल्यूट यू यार, क्या आप मेहनती इंसान हैं, रमजान से और किस हद तक आप जा सकते हैं मेहनत के लिए। ये जज्बा लोगों में आज खत्म हो गया, कमजोर पड़ते हैं, उधार पकड़ लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रमजान से पहले मेरे हाथ फैला देते हैं अपने, लेकिन वो खुददार लोग स्टोरीज में ही नजर आते हैं, फिल्मों में, लेकिन हकीकत में आज आप सामने बैठे हुए अपनी स्टोरी बता रहे हैं। रमजान से पहले मैंने सोचा, मैंने 30 दिन क्या होगा, तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं उस टाइम 70 रुपए पर डे पे काम करता था होटल पे। सब्जी मंडी पे था वो होटल, जो टेलीफोन एक्सचेंज है ना, पुरानी सब्जी मंडी। पुरानी, हाँ नहीं, अभी तो नई सब्जी मंडी वो हाईवे पे चली गई, पुरानी वाली सब्जी मंडी। उसका जो बाउंड्री वॉल है ना, अब तो वो उस पे कुछ बन गया, तो वो पार्क था पहले, ये जो अस्करी पार्क जिस पे बना हुआ है, इसकी बाउंड्री वॉल में ना होटल के ठिये लगा करते थे। तो मैं उस होटल पे 70 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था। तो जब रमजान में वो होटल बंद हो गया, मैंने कहा यार भाई तू ईद कैसे गुजरेगी। तो मेरा एक दोस्त था जिनका शेरशाह के अंदर जो है ना वो कचरे का काम था, तो मैंने उससे मशवरा किया। मेरे दोस्त का नाम है उबैद, उसके फादर करते थे। तो मैंने बोला यार उबैद ऐसा ऐसा मसला है। मुझे कहने लगा कि मैंने यार देख वहाँ 70 रुपए दिहाड़ी मिलती है, कहने लगा तू मेरे साथ ना शहरी के फौरन बाद जो है ना मेरे साथ चलना, 3 बजे 4 बजे तक शेरशाह बंद हो जाता है। तो मैंने बोला भाई 30 दिन के कितने पैसे देगा, कहना है कितना। अच्छा, उस टाइम 4-4 5-5 हड़तालें भी होती थी, 20 दिन काम किया 10 दिन बंद। यार वो 70 रुपए देता है, कहने लगा मैं भी तुझे 70 रुपए दूंगा, या फादर से बात कर लेता हूँ। मैंने यार ये जो भी 2100 रुपए बनेंगे ना 1 महीने के, ये तो एक काम करना, मेरे को शबे कदर की रात को दे देना, तो मैं अपनी माँ के हाथ में दे दूंगा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो ये है कि ईद अच्छी गुजर जाएगी। तो आप यकीन करें, उसने वो शबे कदर पे जब हम काम पे से आए तो उसने बोला इरफान ये तेरे पैसे।
اور میں نے بولا یار ابھی تو 2 دن اور کام کرنا. بولا ہاں وہ اپن چلیں گے 29 میں 30 روزے تک. تو وہاں پہ میں یہ ایک تو جب وہ کچرا اترتا تھا نا تو اس میں سے وہ آپ بولے جی وہ پلاسٹک الگ کر لیں اور وہ لوہا الگ کر لیں, کاغذ الگ کر لیں. ایک تو یہ کام تھا, وہ 8-10 لڑکے بیٹھ جاتے تھے اس میں بھی بیٹھ جاتا تھا. اور جب وہ کمپنی سے مال اٹھانا پڑتا تھا تو وہ یہاں تک جو نا دستانہ دے دیا کرتے تھے تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کٹے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فیکٹریوں سے مال اٹھانا, ٹرک کے اندر لوڈ کرنا, وہ سارا کرنا. تو یہ سارا کام جو ہے نا یار آفرین ہے آپ کو. میں نے اسی لیے کہا میں بہت ایسے لوگوں کی جو محنت کش ہیں, محنتی لوگ ہیں, اور گراس روٹ لیول سے اللہ پاک نے آج دیکھیں آپ کو کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, کس عزت پہ آپ کو بٹھایا ہوا ہے. میرے فادر اتنے خوش ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت برا ٹائم دیکھا. بے شک بے شک بے شک. تو اس کا مطلب آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور سر میں ایک دن میں 3 نوکری کرتا تھا. ایک دن میں 3 نوکری کرتا تھا. کیسے کرتے تھے بھائی, مینج کیسے کرتے تھے؟ سر میں بتا رہا ہوں نا, صبح میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 4 بجے اٹھتا تھا. تو اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ یہ جو نیوز پیپر آتے ہیں ان کی گاڑیاں آ کے نیوز پیپر کے جو وہ اخبار جو ہے وہ آج بھی ڈالتے ہیں لوگ, سوشل میڈیا کا دور آ گیا لیکن اخبار ابھی ختم نہیں ہوا. وہ جو پھینکتے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے تو یہ ایک جگہ پہ آ کے جمع ہوتا تھا نا, اس کے بعد آپ وہ جنگ اخبار کو جنگ میں ڈال رہے ہیں, جسارت کو جسارت میں ڈال رہے ہیں, نواب کو نواب, مطلب پہلے تو آپ نے وہ نیوز پیپر کمپلیٹ کیا. اس کے بعد جو سائیکل والے آتے تھے نا تو میں ان کو وہ اخبار گن کے دیتا تھا کہ بھائی اس کو میں نے اتنے اخبار دیے, ان کو اتنے دیے ہیں, ان کو اتنے دیے ہیں. وہ سیل کرنے جاتے تھے, پھر وہ 8 بجے واپس آ کے مجھے حساب دیتے تھے کہ بھائی اتنا اخبار سیل ہوا ہے اور اتنا. تو میں اس کا حساب جو ہے نا مالک کو دیتا تھا. وہ 8:45 بجے میرے کو وہاں سے چھٹی دیتے تھے, تو گھر قریب تھا سر میں, تو میں گھر جاتا تھا. گھر پہ میں 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ میں اپنا نہایا دھویا, کام وام کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں ٹاور پہ میں ٹیکسٹائل پلازا میں کام کیا کرتا تھا, نیو کلاس مارکیٹ کے بالکل سامنے آج بھی ہے. میں وہاں پہ جاب کرنے جاتا تھا. وہاں سے پھر میں آتا تھا 8 بجے. 8 بجے آتا تھا. پی ٹی وی کا ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو ٹھیک 8 بجے آ جاتا تھا, کھانا وانا کھایا, پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا. اس کے بعد میں جاتا تھا ڈرائی کلین کی دکان پہ کپڑے پریس کرنے, رات 9 سے 12 بجے تک. وہ رات کو میرے کو 10 روپے دیتا تھا, صبح اخبار والا مجھے 10 روپے دیتا تھا, اور دن کی جو میں نوکری کرتا تھا وہ 900 روپے مہینے پہ تھی. سمجھ رہا؟ تو آج بھی میرے کو یاد ہے, اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ٹھیک ایک مہینہ ہوا تھا مجھے وہ نیوز پیپر والا کام کرتے ہوئے, کہ بیٹا تو 4 بجے اٹھتا ہے اور اس کے بعد تو رات کو سوتا ہے 12 بجے یا 12:30 1 بجے, 3 گھنٹے سوتا ہے 24 گھنٹے میں. تو ایک کام کر, صبح کی نوکری چھوڑ دے, میرے کو تیرے 10 روپے نہیں چاہیے. اللہ ماں کو مطلب ہوا تیرا سکون چاہیے کہ تو اگر رات کو 12-1 بجے بھی آ کے سوتا ہے تو صبح 8-9 بجے آرام سے اٹھے گا نا. تو میں نے والدہ کے کہنے پہ وہ جاب چھوڑ دی. پھر بھی میں 2 جاب کرتا تھا. اس کا کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ ایک کامیڈین آپ کے اندر ہے؟ وہ کب شناخت ہوئی, کب ڈسکور کیا کہ یار یہ بہت سارے کام کر لیے میں نے, لیکن اصل میں تو میں آرٹسٹ ہوں اندر سے؟ اپنے آپ کو کب تلاش کیا؟ یہ ایک آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ایسا ہے کہ میں ٹیکسٹائل پلازا میں جہاں جاب کرتا تھا نا, وہ ابھی بھی حیات ہے, اصغر صاحب. تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام تو کر رہا ہوں, جملے بازی کرتے تھے, کچھ ایسی بات ہوتی تھی. تو ایک دفعہ جو نا اصغر صاحب نے مجھے بولا, بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے, تو جا کے ٹی وی پہ کام کر. اچھا مجھے ان کی نا یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا کہ وہ یہ مجھے یہ کیا رہا ہے, میں اپنا پھر کام میں لگ جاتا تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے, تیرے کو ٹی وی میں کام کرنا چاہیے. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. اسی لیے میرے کو معین اختر صاحب بہت پسند تھے. اچھا تھیٹر پہ تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. صحیح بات ہے, ایک عمر شریف صاحب کا نام آتا ہے, ایک معین بھائی کا نام آتا ہے. شریف صاحب کو جا کے دیکھیں تھیٹر پہ, ہم ٹی وی پہ معین اختر صاحب کو دیکھتے تھے. میں ان سے انسپائر ہوا. اس کے بعد پھر یہ جب میں عمر شریف صاحب کی جب یہ کیسٹس وغیرہ جب اپنا اس کا انہوں نے ریکارڈ بریک شروع کیا بکرا قسطوں پہ, یہ عمر بھائی بھی اسٹار بنے, تو پھر ان کو بھی دیکھا. تو پھر یہ تھوڑا سا ہوا کہ یار کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کی محنت, اس میں نصیب بھی کاؤنٹیبل ہے. بے شک آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب بھی اچھا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں نیک نیتی پہ ہے. بے شک اگر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, آپ نے دنیا میں کسی کا دل نہیں دکھایا, سمجھ رہے ہیں آپ, تو آپ صرف کام کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا جائے. بے شک. بچے کتنے ہیں آپ کے؟
الحمدللہ 3 بچے. کتنے بیٹے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹے ہیں, بیچ میں بیٹی ہے. مطلب اچھا, تو کیا وہ بھی کوئی اس فن سے ہیں, کچھ اس طرف آئے کامیڈی کی طرف یا کوئی اور؟ بڑے والے کو شوق ہے, ابھی وہ ماشاءاللہ 20 سال کے ہوئے ہیں. بنائے کچھ ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل وغیرہ کچھ؟ ٹک ٹاک وغیرہ تو میں ان کو منع کرتا ہوں. اچھا, منع کرتا ہوں. ہاں, میں بھی سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہتا ہوں. اچھا, کیوں بھائی, آپ تو آرٹسٹ آدمی, آپ کو تو قریب رہنا چاہیے, آپ کو تو ڈوبے رہنا چاہیے اس میں. وہ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کام دے دیتا ہے. وہ اکثر تم ذرا بیٹے کو شوق ہے تو مجھے ٹھیک ہے, محنت کرو گے انشاءاللہ. بیگم صاحبہ کو کبھی آپ کو اس کام کے حوالے سے کبھی وہ نہیں ہوتا کہ یار کیا کام کر کے بیٹھے ہوئے آپ, یا بہت ہی انسپائر ہوتی ہیں کہ بھائی ہنس ہنس کے, یا ان کو بھی لطیفے سناتے ہیں, اس طرح کی کامیڈی گھر میں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, وہ خوش ہیں. اچھا, وہ خوش ہیں آپ کے اس کام سے, بہت خوش ہوتی ہیں. گھر میں خوشحالی ہے تو سب کچھ اچھا ہے. اچھا, گھر میں کیا آپ کا رویہ؟ کیونکہ دیکھیں میں نے جتنے بھی کامیڈین دیکھے, ایون میں وہ سکندر صنم کے جو بیٹے آئے تھے میرے پاس, میں ان کو بھی بہت پسند کرتا تھا سکندر صنم کو. تو جب وہ آئے, ان سے پوچھا, میں حیران ہو گیا کہ یار وہ جو ابا کا روب تھا نا گھر میں, دبدبا بڑا ٹائٹ تھا. کہنا کوئی ان کو اگر وہ آئیں رات میں لیٹ شو وغیرہ کر کے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ہلا دے ان کو. اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں سب سے لاڈلا ہوتا تھا, تو میں پھر بھی کہتا تھا, مجھ پہ ہاتھ ہلکا کرتے تھے لیکن پھر بھی کوئی بعید نہیں تھی. تو میں نے کہا یار جس طرح کی وہ مسخرہ پن کرتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے, جگت بازی کرتے تھے, تو لگتا نہیں, وہ تو لگتا تھا کہ گھر میں بھی بڑا سافٹ رہتے ہوں گے, ہنسی مذاق کرتے. کہ نہیں, گھر میں بہت ابا کا بڑا ٹیرر تھا, بہت لوگ ڈر کے رہتے تھے, ہم سب لوگ. تو آپ بھی کیا گھر کے اندر اتنے ہی سیریس رہتے ہیں یا پھر وہ نہیں ہے؟ بالکل سیریس رہتا ہوں. آپ بھی مطلب ہنسی مذاق نہیں کرتے؟ سارے کامیڈین کی ایک ہی سٹوری ہے, گھر کے اندر بہت سخت ہے. ہاں, یہ سیریس لیتے ہیں لیکن وہ سیریس نہیں لیتے. اچھا, ہم آپ کے پاس آئیں گے. اپنا علی, آپ نے کہاں تک تعلیم؟ انہوں نے تو بولا میں میٹرک فیل ہوں. بھائی آپ کہاں تک گئے یہ ذرا بتائیے. میں انٹر پاس ہوں. آپ نے انٹر پاس ہے؟ آپ نے بڑا اس کو بولا بھائی انٹر فیل نہیں ہو, انٹر پاس ہوں. اچھا, کہاں سے انٹر کیا آپ نے؟ لیاقت آباد سے؟ میں نے پرائیویٹ کیا ہے. اچھا, آپ نے پرائیویٹ کیا. کیونکہ میٹرک لیاقت آباد 4 نمبر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سے کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ناظم آباد میں ایک سٹی کالج تھا, تو وہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے, سارا کچھ تھا. تو لیکن وہ پھر کالج وغیرہ جو تھا وہ آف ہو گیا تھا, یہ جو بھی معاملات تھے ان کے. تو پھر میں نے 11ویں اور 12ویں جو ہے وہ پرائیویٹ تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے آپ نے کیوں نہیں پڑھا بھائی؟ بس وہی جو سیم عرفان کا ہے, میرا سیم یہی ہے. آپ کے بھی کوئی بالکل ذمہ داریاں تھیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ 10 ہم بہن بھائی. نہیں کریں یار, 7 بہنیں ہیں. اور یہ 7 بتا رہے ہیں آپ؟ 10. آپ کا نمبر کون سا تھا؟ ماشاءاللہ میرا 5واں نمبر ہے. آپ کا 5واں نمبر؟ میرا 5واں نمبر ہے سینٹر میں. اچھا, یہ اس ٹائم اگر آپ پہلے کی باتیں کریں گے نا تو اس ٹائم ماشاءاللہ بچے زیادہ ہوتے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم نہ واٹس ایپ تھا, نہ یوٹیوب تھا, اور نہ فیس بک تھا, کچھ نہیں تھا, ایسی چیزیں نہیں تھی. فرصت ملتی تھی, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو تو زیادہ اب جو ہے وہ یہ چیزیں بیزی ہیں. تو اس ٹائم ماشاءاللہ اگر آپ پہلے کی باتیں کریں گے تو سب کے ماشاءاللہ اتنے ہیں. اچھا, تو مطلب آپ کور کر رہے ہیں کہ اگر 10 سے تو یہ پرانے کے حساب سے جسٹیفائی تھا, صحیح تھا. باقی 15 بھی ہوتے تھے اس وقت لوگوں کے. اچھا اچھا, یہ تھا سارا. تو سارے بھائیوں میں سے کوئی ایک آپ ہی آئے اس طرف جسے کہنا چاہیے کامیڈی اور اس طرح کے؟ میرے جو بڑے والے بھائی ہیں وہ ایز اے کیمرہ مین آج ٹی وی پہ ہیں. اچھا, آج ٹی وی. بڑے میں, اور چھوٹے جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب ہے, اور میں جو ہوں اس فیلڈ میں ہوں. اور میرا بھی ہونا یوں تھا کیونکہ میرے جو ماموں ہدایت کار گوہر علی صاحب جو اقبال یوسف, ایس ایم یوسف صاحب کو اسسٹ کرتے تھے, پھر انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر فلموں میں, پھر انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر انداتا فلم ہے اس میں اسسٹنٹ تھے. واو, پھر ان کا تو چینل مل گیا. آپ کو تو چینل اس کا مطلب ملنے میں بہت مشکل ہے, آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہاں پر پہنچے ہیں. تو ان کو آپ کو پھر اتنی اسٹرگل نہیں کرنا پڑی ہوگی. تو وہ میں مطلب انہی سے ملا. پھر میں نے یہاں پہ چھوٹی موٹی فلمیں بھی کی. اچھا, ان کی فلمیں کی. کون سی فلمیں کی بھائی؟ البیلا عاشق عمر شریف صاحب کے ساتھ ان کے دوست کا کریکٹر کیا. ایک چھوٹا سا رول کیا تھا جس میں اسماعیل شاہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کی جگہ رینبو کو لیا تھا. تو دوبارہ سیٹ ویٹ لگا وہاں ایور نیو اسٹوڈیو میں. تو وہاں پہ 2-3 سین تھے وہ عمر بھائی کے ساتھ, رنگیلا صاحب کے ساتھ. بہروپیہ فلم وہ کی. سب کے بعد جان محمد جمن کی تھی جس میں وہ انسپیکٹر کا چھوٹا موٹا رول کیا. یہ میں جب اسٹوڈیو ان کے ساتھ آنا جانا تھا تو یہ چل رہا تھا سارا. تو بھائی یہ 2-3 فلمیں ادھر کی, جیسے ابھی انڈیا میں ہم لوگوں نے کی 3-4 فلمیں. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھوں گا علی بھائی کہ آپ کا جس طرح کا ان کا ماشاءاللہ جو انہوں نے بتایا, اپنی لائف اپنی جرنی بتائی, بڑی اسٹرگل رہی, بڑا مشکل دور انہوں نے دیکھا, اور ہر طرح کی جابیں کر کے ایونچولی یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا, اور ماشاءاللہ پھر کامیڈی میں, اور پھر ماشاءاللہ اپنا نام پیدا کیا. آپ کی پہلی جاب کون سی تھی؟ میں نے 14 سال لیاقت آباد کی مارکیٹ میں پتھارا لگایا.
14 साल, पथारा 14 ईयर। पथारे में क्या बेचा करते थे? कंघी बेचते थे, कपड़ा, इलास्टिक बेचते थे, सब चीजें, सुइयां बेचते थे, क्या मतलब बेचते थे? कभी कपड़ा, कभी लेडी शूज, कभी मतलब यही जो आप कह रहे हैं, मतलब किलिप विलिप ये वो, मतलब मोजा बनियान वगैरह। तो 14 साल वहाँ काम किया। आवाज भी लगाते थे? हाँ बिल्कुल। ये हो जाए एक पुरानी वाली आवाज। हाँ क्यों नहीं भाई, आप लोन लो, देख तो लो, इधर आ गए भाई, आ गया लोन इधर। यार लगाया होगा आपने जिस तरह से आपने बोला है ना, ये वाकई बाजारों में हम जब जाते थे अपनी चाहे फैमिली के साथ, तो वो आवाजें वाकई आती थी ये वाली। तो बिल्कुल वो होता था कि मुख्तलिफ आइटम है, मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं। तो उसके अलावा 1 महीना पंचर की दुकान पे भी काम किया। पंचर भी लगाए? हाँ। कौन सी, बाइक के या गाड़ियों के? स्कूटरों के, गाड़ियों के। हाँ, वो पंचर तो नहीं कर देते थे आप? आमतौर पर लोग बोलते हैं कि अगर आप बाइक वाले के पास जाओ तो एक पंचर होता था तो वो 2 खुद कर देता था, पानी के अंदर डिप करता था, काला पानी होता था, नजर कुछ नहीं आता, तो वहां 2-3 पंचर और कर। आपको एक बात बताऊं, पहले वाकई हम लोग ईमानदार थे, बेईमान अब हुए। नहीं होता था ऐसा कुछ। उस टाइम अल्लाह ना करे जो हमारा मालिक था, वो मजाक की बात, लेकिन लोग बोलते हैं भाई नहीं होता है, कहते हैं यार एक पंचर होता है 3 कर देते हैं। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो होता है बाकी होता है, जो होता है। और पानी भी काला रखते हैं ताकि आदमी देख नहीं सके। सही बात है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका दिल काला होता है तो वो पानी भी काला ही रखता है। लेकिन बहरहाल, यानी आपने पथाड़ा लगाया, आपने टायर के पंचर लगाए, और इसके अलावा क्या बता रहे थे? गैरेज पे भी काम किया, गाड़ियों की गैरेज में, जैसे ये रीगल वगैरह पे होते हैं ना, वो उसमें क्या काम करते? स्कूल की छुट्टियां होती थी तो 2 महीने 3 महीने उधर लग जाते थे, उधर काम किया। तो बड़ी मेहनत थी, बहुत स्ट्रगल है यार। आफरीन है आप पे भी यार अली। और बल्कि जब हालात ऐसे थे तो एक कंपनी होती थी नोरस चौरंगी से थोड़ा सा आगे, तो साइड में जो है, साइड में, तो अच्छी कंपनी थी वो। तो बाहर जो वो है ना, वो डेली वेजेस पे बंदे अंदर रखते थे, तो हम वहां पे भी जाते थे 65-70 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए। सही है सर। और अंदर गए, दिहाड़ी लगाई, और फिर वो पैसे कैश लिए, और फिर आते थे। तो बड़ी मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। लोग सर साइट एरिया में आप जाएं, साइट एरिया ये वाला या इंडस्ट्रियल एरिया कॉलोनी वाला, आज भी आपको जो है ना फैक्ट्री के बाहर लोग नजर आएंगे, बेचारे इस इंतजार में होते हैं कि शायद एक आध दिहाड़ी के लिए। जो मेहनती लोग होते हैं ना, फिर कामयाब होते हैं। आप दोनों काबिले तहसीन हैं, और सच्ची बात है, एज अ कॉमेडियन तो आपने बेपनाह लोगों को हंसाया है और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। बहुत बड़ी नेकी की बात है ये, आजकल के दौर में जिसमें लोग सीरियस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में, उनमें हंसाना भी एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतने मेहनत कश हैं, इतने आपने जॉब और इतनी स्ट्रगल देखी है, इसमें कोई शक नहीं, ये वही काम कर सकता है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। और आप दोनों इस मामले में बाकी सही मानों में जोड़ी हैं कि आपकी अपनी एक जर्नी है जो आपने स्ट्रगल की, इनकी एक अपनी जगह। इस काम में आने के बाद भी सर स्ट्रगल ही है। अच्छा, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब तो आपका नाम है भाई। अच्छा मुझे ये बता, शुक्र नहीं, वो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।